السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو اہم خبریں شیئر کریں گے۔ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہونے لگی ہے جو یوتھیا بھائی کل تک کہہ رہے تھے سوشل میڈیا پہ کہ جسٹس اطہر من اللہ 9 مئی کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت کا معاملہ تھا، لیکن جنازہ تو نہیں پڑھ سکے اطہر من اللہ صاحب۔ اور اس کے علاوہ کیا کچھ ہوا سپریم کورٹ میں، کیا کہانی ہے، یہ طیب بلوچ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ دوسری خبر یہ کہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اڈیالہ میں جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو اسٹیبلش ہو چکا تھا، جس کا فیصلہ حتمی آنا تھا، وہ روک دیا تھا۔ حکم امتناع جاری کیا تھا کہ بھائی جج حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے یہ والا، تو وہ بھی حکم امتناع واپس لینا پڑا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی۔ تو اب کہانی کچھ یعنی کروٹ بدلنے لگی ہے ساری صورتحال، اور جو یوتھیوں نے ایک تاثر دیا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، عمران خان کو کوئی سزا نہیں ہوگی، تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو اب کہانی کچھ الٹ ہو گئی ہے۔ طیب بلوچ کیونکہ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں بڑے طویل عرصے سے، اور سپریم کورٹ پریس ایسوسیشن کے ہمارے 2 دفعہ صدر بھی رہے ہیں صحافیوں کی تنظیم کے، اور اپنا یوٹیوب بھی کرتے ہیں، ویلاگ بھی کرتے ہیں، طیب بلوچ کے نام سے چینل ہے ان کا۔ طیب، یہ کہانی تو بالکل الٹ ہو گئی ہے۔ کہانی صرف الٹ نہیں ہوئی، بہت کچھ الٹ پلٹ ہوگا۔ ابھی چیزیں ان ایکسپیکٹڈ چل رہی ہیں۔ کیا آپ نے، میں نے، یا کسی نے سوچا تھا کہ جنرل فیض اس طریقے سے پکڑا جائے گا؟ کیا کسی نے سوچا تھا کہ اس طریقے سے انماسک ہوگا؟ اور پھر کیا کسی نے سوچا تھا کہ عمران خان کو جو ہے نا وہ آج مطلب اس کی چھتر پولا کر کے مطلب اس کو بالکل وہ ادھیڑ کے رکھ دیں گے؟ آج کی سٹیٹمنٹ جو آئی ہے اس سے تو یہی ہے نا، دیکھیں وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اب بھی باز نہیں آ رہا فوج کہ انٹرنل امور میں مداخلت کرنے سے۔ نہیں، پہلے کہہ رہا تھا کہ فوج جنرل فیض کی گرفتاری سے ہم خوفزدہ نہیں ہے، وہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ جنرل فیض کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کیا جائے۔ کیوں بھائی، آپ کا کیا لینا دینا فیض کے ساتھ؟ اس کا مطلب ہے کہ لنک ہے؟ لنک صرف لنک نہیں ہے، صرف لنک نہیں ہے، یہ تو ویسے ایویں وہ کہہ دیتا تھا کہ میرا تعلق لنک نہیں ہے، مجھے کیا ہے، فوج کا اپنا معاملہ ہے۔ چلو اگر فوج کا اپنا معاملہ تھا تو پھر آپ مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ پھر آپ نے کیوں کہا کہ اس کا ٹرائل اوپن کیا جائے؟ وہ تو فوج کا انٹرنل میٹر ہے، اور اس کا تو اپنا ایک آرمی ایکٹ میں چیزیں واضح ہیں کہ کس طریقے سے اس کا ٹرائل ہوگا۔ ماما تو ہوتا کون ہے؟ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ نیازی فیض گٹھ جوڑ تھا، اور اس سے بھی اوپر کی چیز جو ثابت ہو رہی ہے وہ ثابت یہ ہو رہی ہے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے یا تاثر دیا جا رہا تھا کہ جنرل فیض عمران کو استعمال کر رہا تھا۔ کہانی ڈیفرنٹ ہے، کہانی یہ ہے کہ فیض کو عمران خان استعمال کر رہا تھا۔ اب سیکشن 31 کے تحت، آرمی ایکٹ کی سیکشن 31 کے تحت جو فیض کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے، اس میں بغاوت بھی شامل ہے، حکومت کا تختہ الٹنا بھی شامل ہے، اور ایسے سنگین جرائم شامل ہیں جس میں اب ان دونوں کا بچنا ناممکن، مشکل تر ہو گیا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے یہ خوف زدہ ہے۔ اور صرف یہ خوف جو ہے فیض نیٹ ورک کو انماسک ہونے کا خوف جو ہے، اس کا اثر یہ جو آپ نے 2 مثالیں دی سپریم کورٹ کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس پہ پڑ رہا ہے۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا کہ یہ جو ججز ہیں، جو عمران پروجیکٹ کے ججز ہیں، جو فیض نیٹ ورک کے ججز ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ کمپلیٹ جسٹس کے نام پر کمپلیٹ سہولت کاری کی فرنچائز بنا رکھی تھی، وہ اتنے سکتے میں ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی میں جو ہے وہ صرف اس کی وجہ صرف یہ فیض نیٹ ورک کا انماسک ہونا اور یہ ساری چیزیں ہیں جس وجہ سے وہ خوف میں ہے، اور اس کے اثرات آج آپ نے دیکھے کہ کل اہل یوتھ، قوم یوتھ کے جو سوشل میڈیا واریر ہیں، اور ان دوسرے الفاظ میں کہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، وہ کل ان کی بیک زبان تھے، سب کے ایک ہی ٹویٹ تھے کہ جی ثانیہ، یعنی جناح ہاؤس کا کیس تھا، جناح ہاؤس کیس میں ثانیہ 9 مئی کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا، اور اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ جنازہ پڑھیں گے۔ یہ کل سارے پڑھے تھے، تو وہ تو جنازہ پڑھ نہیں سکے۔ آج تو ان ججز کی، بس میں نے جب دیکھا کورٹ میں گیا صبح،
تو مجھے تو وہ ججز ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ بہت خوف میں ہوں، وہ سکتے والی بات ہی، پریشان تھے، جھلک رہا تھا پریشانی ان سے چہرے سے، فیس سچ بولتا ہے نا یہ اطہر من اللہ صاحب تھے بینچ میں، اختر من اللہ اور منصور علی شاہ، یہ دونوں ہی تو وہ جج تھے نا، ان دونوں نے یہ معاملہ سنا اور اس معاملے سے انہوں نے پہلو طے کی، غیر معینہ مدت تک ملتوی جان چھوڑو بھائی ہماری، یہ وہ جو جس کو جنازہ پڑھنا تھا اور جنازہ دفنائی دیا، بغیر جنازے کے دفنا دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک بات جو میں نے کل بھی کی ہے کہ ان سے کچھ بھی بعید ہے، یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ اب یہ آخری جنگ جو ہے وہ عدالتی محاذ پہ لڑی جا رہی ہے، اور اس میں شاید ان کو اب بھی لگتا ہے کہ کیونکہ ابھی ہم چیف جسٹس بھی بن جائیں گے، چیف جسٹس بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اس ٹائم جوڈیشری ہو، چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، یہ تینوں ہمارے ہاتھ میں ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہ کہیں نہ کہیں شاید ہم عمران کو بھی بچا لیں گے اور فیض کو بھی بچا لیں گے ایٹ دی اینڈ، کیونکہ ملٹری کورٹ کا معاملہ پھر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں چیلنج تو ہو سکے گا نا، تو وہ ان کو ابھی بھی یہ امید ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دوسری سائڈ پہ پارلیمان نے کیا کرنا ہے، وہ کل ہم نے پارلیمان پہ سوال چھوڑے تھے، اور دوسرا آج جو اصل میں اس کو ایک غلط رنگ دیا گیا، بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جناح ہاؤس کا کیس نہیں تھا، یہ بیسیکلی کیس تھا لاہور کے اندر، ثانیہ وہی 9 مئی سے ریلیٹڈ ہے، 9 مئی کو جو بلوا کیا گیا، جو تحریک انصاف کے انتشاری گروہ نے، انتشار پسندوں نے جو سرکاری اسٹیٹس کو، ایک تو جناح ہاؤس پہ اٹیک ہے وہ ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے، دو پولیس پہ وہ کی مطلب اٹیک کیا، پولیس پہ پتھراؤ کیا، تشدد کیا، یہ بیسیکلی اس سے متعلق کیس تھا۔ تو اس میں ایک چیز تو بڑی واضح ہوئی ہے، وہ یہ واضح ہے، آج آپ کے پروگرام کے ذریعے میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جو عمران خان کا ثانیہ 9 مئی سے متعلق موقف ہمارے سامنے آیا، آج اطہر من اللہ نے وہی موقف کو قرآن و حدیث سمجھ کے ایسے چوم چاٹ کے اسی موقف کو دہرا دیا۔ اچھا ہاں، کیا کہا؟ کہتا ہے جو عمران خان کا ایک موقف تھا کہ جی وہ ثانیہ 9 سے متعلق سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی جائیں، یہ ایک عام سی بات ہے، تو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو کیس ہے اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں پہ ہے؟ ہاں کیونکہ مرشد نے کہا ہے، تو وہی میں کہہ رہا ہوں، دونوں کی لائن ایک ہے، اطہر من اللہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے عمران خان کے لیے، کیونکہ اطہر من اللہ خود پھنسا بیٹھا ہے۔ نہیں، آج ملزمان کی ضمانت لینی تھی، ضمانت لینی تھی، کیوں نہیں لی؟ وہ اس وجہ سے نہیں لے سکتے، اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ پہلے نوٹس دیتے ہو، پراسیکیوشن کو سمجھتے ہو، سنتے ہو، پھر جا کے ضمانت دیتے ہو۔ یہ مخصوص نشستوں والا تو معاملہ نہیں تھا کہ آپ نے بغیر سننے ہی جو ہے وہ اسٹے آرڈر جاری کر دی، اور جو نشستیں پی پی نون کو یا جے یو آئی فیک، یہ تو دوسری پارٹی کو نوٹس دیے بغیر ایک ہی سماعت میں فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن اس میں نہیں کر پائے، اس میں نہیں کر پائے، چلو یہ سمجھ لیں نہیں کر پائے تو اس کی کہانی کوئی ہوگی نا، پریشان ہے، حیران ہے، پریشان۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیسے واپس لے لیا اسٹے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسٹے تو واپس بنتا تھا، بیسیکلی انہیں اسٹے ہی غیر قانونی دیا تھا، اور دوسرا پھر ہم نے جو ان کو آئینہ دکھایا، پھر عوام ان کو آئینہ دکھا رہی ہے، اور وہ فیض نیٹ ورک انماسک ہوا، وہ بھی چیزیں سامنے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جنرل جو بریسٹر اپنا یہ بابر ستار صاحب ہیں، جج موزز جج، ٹھیک ہے، وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہے نا، تو وہ امریکن شہری اور جس طریقے سے اس کا فیض یاب، جس طریقے سے وہ ساری چیزیں تھیں، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں انڈر پریشر ضرور آ گئے تھے۔ دوسرا اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو بھی ہے، ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف نے چیلنج کیا تھا ایک ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے، کہ ہمیں وہ ڈاکومنٹ چاہیے، تو اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ چلو بھئی ہم 2 روز کے لیے ملتوی کیا تھا، اور کہا تھا کہ ڈاکومنٹس لے آئیں، تب تک اسٹے آرڈر دے دیا تھا، تو آج شاید وہ ڈاکومنٹ پیش کر دیا گیا، اب ان کے پاس جواز ہی نہیں بچا تھا نا اس کا اسٹے رکھنا یا ٹرائل کورٹ کو روکنا۔ اب یہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آئے گا، اب انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے اسٹے واپس لے لیا کہ اسٹے واپس ہے، تو اب جو ٹرائل کورٹ ہے جو اڈیالہ جیل کے اندر سماعت کر رہی ہے، اس کے اوپر اب وہ کوئی بار نہیں ہے، پابندی نہیں ہے۔ پہلے پابندی تھی کہ آپ نے حتمی فیصلہ نہیں سنانا، اب وہ کسی ٹائم بھی وہ فیصلہ، بڑا فیصلہ آ سکتا ہے، اور قوی امکان ہے اس میں سزائیں شزائیں یہ وہ سارا۔ قوی امکان کیا ہے، وہ تو حقیقت ہے، بات یہ ہے کہ کنفرم ہے، یہ یوتھی ہمیں کہتے ہیں جی یہ عمران خان اپنے
وہ سسر سسرالی خاندان گولڈ سمتھ فیملی کی اتنی اربوں کی جدادیں چھوڑ کے ہمدردی پاکستان میں جو ہے تباہ کر رہا تھا. سنے یار یہ کیا ہمدردی ہے جو آپ گھڑی بیچ کے کھا گیا یار, وہ بڑی ہمدردی ادھر سے اٹھیا میں ان ٹینگا دکھایا ہے. لیکن جھوٹا بہت ہے یہ جو ابھی جو انہوں نے بات یہ ہے کہ وہ چھوڑ سکتا تھا, بنی گلا کا گھر کیوں جمیمہ کا رکھا ہوا ہے, جمیمہ نے لے کے دیا تھا نا, یہ خود اتنے پیسے دیے, تو پھر چھوڑے. اس کو اور کیا چاہیے تھا, جمیمہ نے وہ علیحدگی لے لی لیکن گھر تو اپنا دے گئی. نہیں یہ تو ویسے مفتہ تو ہے, یہ مفت خورائے اور دوسروں کے پیسوں دوسروں پہ پلنے والا ہے ہمیشہ, اس کی لائف ہی ایسی ہے. اپنی جیب میں وہ اس کا باپ بھی اتنا کرپٹ تھا جس کو بھٹو نے نکال دیا تھا. یہ کرپٹ لوگ ہیں جن کے باپ کا بھی نہیں پتا اور پتہ نہیں کیا. مجھے بتائیں کہ عمران خان کے باپ کا نام بہت کم, یوتھیوں کو بھی پورا نہیں پتا اس کے بابا اس کے دادا کا نام کیا تھا. وہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا ان کی آپ کا جد پشت آپ کو یاد ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں, یہ جو ابھی فیض جنرل فیض کے بارے میں ڈیمانڈ کی ہے, ایک قیدی ہے بھائی تو, اور دوسرا فیض کے ساتھ کیا لینا دینا ہے آپ کا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپن ٹرائل کیا جائے اوپن کورٹ میں؟ فوج کی مرضی ہے نا, تو یہ اس کا مطلب ہے یہ فیض اور اس کا گٹھ جوڑ تھا نا, ثابت ہو گیا نا. میں نے تو آپ کو کہا کہ گٹھ جوڑ کیا تھا, یہ تو فیض کو استعمال کر رہا تھا, اس نے تو فوج کو استعمال کیا, اس نے تو ادارے کو استعمال کیا. خان ہے, وہ پاگل چول نہیں ہے. یہ بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یار, جو ابھی تک عدالتوں کو یوز کر رہے ہیں یار. وہ جج جو جنہوں نے آئین سے حلف لیا ہوا ہے, جنہوں نے آئین کی وفاداری کا حلف لیا ہوا ہے, وہ کمپلیٹ جسٹس کے نام پہ اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں. اتنا تو وہ جج مجبور ہوئے ہیں اس کی سہولت کاری کے لیے, تو کیا اپنا فیض بھی مجبور ہوا ہو کہ یہ سب کچھ کر رہا ہو؟ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ اپنے ادارے کے خلاف چلا گیا فیض. یہ گٹھ جوڑ تو تھا ہی, اس سے تو کوئی کسی سے وہ نہیں ہے, تو اب تو انکار نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے جو عمران کا خوف ہے نا, وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ فیض کو استعمال کرتا رہا. اب اس کو یہ خوف ہے کہ فیض کا ملٹری میں ٹرائل ہوگا, سیکشن 31 کے تحت اگر اس کا ٹرائل ہوتا ہے تو اس میں پھر جو ہے فیض یا وہ دوران ٹرائل ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جس سے عمران خان کا بچنا مشکل ہوگا. تبھی اس کو ادراک ہو گیا ہے, اسی وجہ سے یہ کبھی اس کو متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی ٹرائل کے اوپر بیان بازی ڈالتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے آج تو میں نے یہ ایک خبر پڑھی کہ اس نے اپنے مغربی آقاؤں سے بھی مدد مانگ لی ہے, گڑ گڑ کے. ضرور مانگی. ٹھیک ہے, وہ جو وزیر اعظم ہے اپنا برطانیہ کے, کیا نام ہے ان کا, سٹارمر, پہلے تو ٹونی بلیئر ہوتا تھا, سٹارمر, اس ٹائپ کا کوئی نام ہے. ٹھیک ہے, اس سے مدد مانگی ہے, معافیاں مانگی ہیں, کہا کہ میری جان خلاصی کراؤ, مجھے بچاؤ. اب اس کو بچنا مشکل ہو گیا. لیکن جمائمہ لگی ہوئی ہے, سنا ہے جمائمہ کوششوں میں لگی ہوئی ہے. جمائمہ تو کچھ بھی, دیکھو طاقتور بات یہ ہے کہ قصور تو ہمارا اپنا ہے. ہمارا اپنا قصور ہے, ہم جمائمہ کو کیوں قصوروار ٹھہرائیں؟ صحیح. ہم کسی یہودی کو قصوروار کیوں ٹھہرائیں؟ ہمارے جو پاکستانی معاشرے کے 3 سے 4 بڑے بزرگ تھے, وہ کہتے ہیں نا بزرگوں کی جو بات نہیں مانتا وہ تباہ و برباد ہوتا ہے. ہمارے دیکھو وہ بزرگ تھے حکیم محمد سعید, دوسرے اور ڈاکٹر اسرار, ٹھیک ہے نا, اور شورش کشمیری, حمید نظامی. اچھا, اس ٹائپ کے بزرگ کہہ چکے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے زائونسٹ یا یہودیوں کا پروجیکٹ اگینسٹ پاکستان عمران خان کی صورت میں لانچ کیا جائے گا. یہ ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, یا یہ دجالی فتنہ کس طریقے سے پاکستان کو برباد کرے گا. ایسا ہی ہے. اب بات یہ ہے, میں اکثر اپنے آپ کے توسط سے یہ کہتا ہوں کہ جب وہ غزہ میں اتنا بمباری کر رہے ہیں, غزہ کے لیے جو ان کا پروگرام ہے اور باقی مسلم ورلڈ کے لیے یہودیوں کا, زائونسٹوں کا جو پروگرام, کیا وہ پاکستان اس سے مبرہ ہے؟ نہ, وہ پاکستان میں انہوں نے عمران کے ذریعے ہی اپنا سسٹم لانچ کیا ہے. یہ جو اس کی سسرالی فیملی ہے, جو اس کے بچے پال رہی ہے, یہ عمران ان گائیڈڈ میزائل ہے نا یہودی لابی کا. ان گائیڈڈ نہیں ہے نا, اچھا گائیڈڈ میزائل ہے. بڑی ترتیب کے ساتھ اس کو چلاتے ہیں. پہلے پورا ملک ہمارا برباد کر دیا. کس طریقے سے اس کو نفاست کے ساتھ پلانٹ کیا کہ ہمارے اپنے ادارے اس کی پپٹ کو بنا سوار کے ہمارے سروں پہ مسلط. یار نصر بازی بھی ایسی سکھائی انہوں نے کہ اس طرح نصر بازی کرنی ہے, لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے, جھوٹ بولنا ہے, مکر جانا ہے. تو بھئی یہ یہودیوں کا المیہ ہے نا, یہودی سارے ایسے جھوٹے انسان, جھوٹے ہیں. یہودیوں سے نہیں, سوری, یہودی بہت مذہبی بھی ہوں گے, زائونسٹ کی بات کر رہا ہوں. یہودیوں کا ایک الگ سیکٹ ہے جس کو ہم زائونسٹ کہتے ہیں,
جو پوری دنیا میں برائیوں کی جڑ ہے، جو شیطان کو پوجا کرتے ہیں، جو مذہبی یہودی ہے نا وہ شاید اللہ کو پوجا کرتا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ جو زائونسٹ ہیں یہ تو شیطان کے پجاری ہیں۔ یہ عمران خان کی جو فیملی، گولڈ سمتھ فیملی، ان کے گھروں میں جائیں نا، ان کے گھروں میں آپ کو شیطانوں کی چیزیں ملیں گی، وہ شیطانوں کی مطلب تصویریں لگیں جن کو یہ پوجتے ہیں، ان باقاعدہ ان شیطانوں کے نام بھی ہیں، یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہیں، یہ خود اس کی اپنی سول شیطان ہٹلر نے بڑا ان کے ساتھ، ہٹلر نے کہا کہ بھائی میں کچھ یہودی کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے ظالم کہتے ہو نا، ڈکٹیٹر کہتے ہو، ظالم کہتے ہو، تو میں کچھ یہودی زندہ چھوڑ دیتا ہوں اس لیے تاکہ آنے والی نسلیں مجھے ظالم نہ کہیں، وہ کہیں کہ یہودیوں کو لچھڑ دیکھ کر کہیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک تھا۔ بات تو یہی ہے نا، پورے پاکستان کو انہوں نے برباد کر دیا۔ آج پاکستان کتنے سال پیچھے چلا گیا یار، ابھی تک معیشت نہیں سنبھل رہی، ہمارا مذہب تباہ، ہمارا اخلاقیات تباہ، ہمارا معاشرہ تباہ، سیاست تباہ، معیشت تباہ، سیاست تباہ، کلچر تباہ، ہماری فوج تباہ، ہمارے خاندان تباہ، ٹھیک ہے، صحیح بات ہے۔ اب خاندان میں بھی دیکھو جو یوتیا سوچ کا ہے تو وہ نہ باپ کی مانتا، نہ ماں کی مانتا، نہ بزرگ کی مانتا، ٹھیک ہے، یہ پورا ہمارے بائی ڈیزائن ایسا کیا گیا تھا۔ یہ ایک بیسکلی دجالی فتنے کا تجربہ یہودیوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو خان تو وہ ہے، تو اب وہ اپنے ان مغربی آقاؤں سے جو ہے وہ مانگ رہا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے بچا لو، لیکن آج کا جو عسکری ذرائع نے جو چیز کے ذرائع سے جو چیز سامنے آئی ہے اس سے ہمیں امید پیدا ہو گئی۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ یار اس پورے اس سینیریو کے اندر پارلیمان کیوں ستو پی کے سو رہی ہے؟ ابھی تک وہ 39 نشستیں واپس کیوں نہیں لی گئیں جب قانون بن چکا ہے اور پارلیمان کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا؟ وہ کہاں پہ چلے گئے ہیں؟ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ اس سوال کا جواب میں نے آپ کو بھی کہا تھا کہ آپ ڈھونڈیں، تو ہم بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے آج کرنا تھا لیکن کیونکہ چلو وہ چیزیں ہیں، طبیعت خراب ہے، اب اللہ آپ کو صحت دے، لیکن کل آپ کوشش کریں کہ یہ پارلیمان کیوں چیزیں ریورس نہیں کر رہی، اور عدالتی محاذ ایسا محاذ ہے جس پہ آخری جنگ لڑی جا رہی ہے، اور ہمارے ویورز کو بھی اس حوالے سے ہمیں ان کو آگاہی دینی ہے، اور ان کو چاہیے کہ بھئی آپ بھی ڈٹے رہو، اور پارلیمان کو ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے ان زائونسٹ ایجنٹوں سے، اس بھارت اور اسرائیلی پراکسیوں سے جس کی ججز سہولت کاری کرتے ہیں۔ اس سے صرف ایک ہی طرح سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، وہ ہے پارلیمان۔ اب پارلیمان اپنی اٹیمپٹ کرے تو پھر ہی جا کے آپ، میں اور یہ ملک سیو ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ طیب بلوچ۔ ویورز، طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔